مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، بعض نے تو 40 مرتبہ لکھی، اور یہ حدیث شریف میں ہے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان ہوگا۔ عالم یہ تھا محبت کا کہ جب سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی تو گھر سے سالن آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے میں، اور آپ پیار سے اس کھانا کو محبت سے پسند کرتے تھے، اور واپسی پر بھی وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ یہ دیہاتوں میں ہے اور یہ صحیح ہے کہ یعنی کچھ نہ کچھ واپسی پر بھی خالی برتن نہیں جانا چاہیے، اگر توفیق ہو تو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے۔ اس میں ہے حدیث شریف میں ایت التحائف، تحائف کا تبادلہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحائف ہی ہوں، رشوت نہ ہو، کیونکہ ابھی حال ہی میں میرے پاس اب یہ جو سوالات ہیں یہ مجھے تکلیف بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بڑے اچھوتے قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ بڑی سرکار جو ہوتی ہیں انتظامی امور پر، ان کے اپنے ایک مختلف ذہن ہوتا ہے، خاص کر انتظامی لوگ۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں نے ہمیں بکرا لا کے دیا ہے، فلاں نے ہمیں گائے لا کے دی ہے، ہم نے قربانی کی ہے تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جی جائز تو نہیں ہے، وہ شریف آدمی نے لا کر دیا، اس کو کوئی کام پھنسا ہوا ہوگا، کام نکلوانے کے لیے دی ہے اور یہ رشوت ہے، وہ اپنی جیب سے لو۔ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھائی قربانی کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنی رزق حلال جائز آمد سے ہی لینا پڑے۔ حج کا انکار نہیں ہے، سفارشی حج، ٹی سی کے حج کی اجازت نہیں ہے، اپنے پیسوں سے جاؤ، نہیں جا سکتے تو پھر تو فرض ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا ان کو اچھی نہیں لگتی۔ بعض پیر حضرات جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، ان کو کوئی نذرانہ دے جاتا ہے، اچھا پھر وضاحت نہیں ہوتی کہ وہ خانقاہ ہوتی ہے، ان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں دے گیا بھی غریب یتیم مسکین آئیں گے ان کو کھلا دینا، یہ جائز ہے۔ غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے جہاں بھی کوئی انتظام ہو تو وہ درست ہے۔ اور وہ بکرا چھترا لے لیتا ہے، وضاحت ہوتی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ قربانی کا ہے، کیونکہ ساری زندگی تو پیر کو لیتے لیتے گزری ہے نا، اب اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تو شرم آتی ہے۔ ایک بڑا پیر تھا ملتان میں، ایک گستاخی کی کسی بخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا وہ پیر بھی بہت بڑا تھا، اور جب پوری محفل میں بات ہوگی اس نے کہا میں 10 لاکھ انعام دوں گا جو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ میں نے کہا جی آپ پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ ساری زندگی پیسے لیتے رہے ہیں، آپ خود میدان میں آئیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، چلو آگے لگو۔ تو پیر صاحب اللہ کے دین کے نام پر لیتے ہیں، جب قربانی کا وقت ہے پھر کہتے ہیں تم جاؤ، پیسے پھر دکھاتے ہیں ہمیں، پیسے تو ہمارے ہیں۔ یعنی عجیب بات یہ کہ پیسے ہم سے لیتے ہیں، قربانی لوگوں سے لیتے ہیں، اور پھر ڈھولکی والے کو بلا کر کہتے ہیں داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ابے تو کب سے داتا بن گیا؟ جو دینے والا ہے اس کو تو بھول گیا۔ تو داتا نہیں ہے، تو عام داتا ہے، داتا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کبھی ڈکشنری بھی چیک کیا کرو، اس میں کیا لکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ سوال کا جواب ہے، کئی بشارتیں ملی جنت کی، بیر روما، ٹھیک ہے جی، غزوہ تبوک میں مال و متاع، لیکن ہم بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی کا پروگرام بن گیا اور یہ رشتہ شیخین نے اللہ کے نبی سے طلب کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما،
آپ کے پاس یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ظاہری اعتبار سے شادی کے اخراجات نہیں تھے، کوئی تلوار زرہ تھی تو وہ بازار میں چلے بیچتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا پیار ہے۔ ادھر میں نے عرض کیا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کی موت کی جب خبر پہنچی بیعت کی تھی، اور یہاں جب بات چیت ہوئی تو عرض کیا، یہ میں ان کے لیے سامنے کہہ رہا ہوں، یعنی حضرت علی نے حضرت عثمان کے سامنے عرض کیا، یہ خیال رکھنا، کیونکہ وہ تو مقام رتبے میں کم زیادہ تھے، میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ بس یہ شادی کا پروگرام تھا، تو میں نے کہا کچھ ہے نہیں، یہ کچھ لے لیں۔ کیا ہے یہ؟ 40 یعنی 480 دراہم کی اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے، وہ لے لی اور زرہ بھی واپس کر دی، کام آئے گی جہاد میں آپ کے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ضرر عثمان بعد ما عمل ھذا، کہ آج کے کام کے بعد اگر حضرت عثمان کوئی کام بھی نہ کرے تب بھی یہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک نمبر 2، آپ نے فرمایا اللہ اس کو خوش رکھ جس نے میرے اہل بیت کو خوش کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی؟ اتنی وضاحتوں کے بعد تمہیں صرف صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کی بات ملتی ہے؟ دیکھو آپ خود سوچو، نبیوں کے مابین جو سلسلے ہوتے ہیں ان میں ہم امتیوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین جو بات چیت ہے، معاملات ہیں، ان میں ہمیں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے بڑے تو میرے نبی ہیں، پھر یہ اللہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ لوگوں کی یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر انہوں نے اگر نقصان کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تو راضی ہو چکی ہیں، وہ تو ان کو جنت کی سند عطا کر چکے ہیں۔ یہ میں نے سوال ایک بہت بڑے رافضی سے کیا۔ اچھا خیر، میں گھبراتا نہیں، میں جہاں بھی موقع ملے بات بھی کرتا ہوں اور بالکل میدان میں ڈٹا رہتا ہوں۔ میں نے یہی بات کی، میں نے کہا آپ 10 سال کا ریکارڈ اٹھا لیجیے، ہم پر آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت پاکستان میں جتنے رہتے ہیں ان کا ریکارڈ اٹھا لیجیے، کسی نے کسی صحابی یا اہل بیت کے درمیان اختلاف کے معاملات نہیں چھیڑے ہوں گے، محبت پیار کی تو بات کی ہوگی، یہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا، کوئی بات ایسی نہیں ملتی جس میں ان کی محبت کا اظہار ہو، پیار کا اظہار ہو۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں اختلاف کی بات کرتے ہیں، یعنی تم نے نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں کی سیٹ سنبھال رکھی ہے، اس سے کم آپ اور نیچے نہیں اترتے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے جہاد پر نہیں بولا، نماز پر نہیں بولا، روزہ پر نہیں بولا، حج پر نہیں بولا، زکوٰۃ پر نہیں بولا۔ آپ جب بھی ان کی بات سنیں گے یہی رف پڑو گے۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم بیان نہ کریں تو پھر آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سارے خطرات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی آپ کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سمجھو ان کو، کیسے لوگ ہیں یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور آپ نے زبان سے فرمایا، ابھی میں نے آیات پیش کی ہیں، آپ نے فرمایا صدیق والجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ
اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جنتی ہیں، ہمارا یقین ہے یہ سب جنتی ہیں۔ تو جنتیوں کو نعوذ باللہ جو غلط کہے وہ تو جہنمی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر اہل بیت نبی جنتی جنتی، ہر دشمن صحابی نبی جہنمی جہنمی، ہر دشمن اہل بیت نبی جہنمی جہنمی۔ اب اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں گے۔